یہ غیب کو ماننا ہے، بات ماننے کی ہو رہی ہے اور غیب کو ماننے کی۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ایک آسان چیز جو اپنے سامنے نہ ہو وہ غیب ہے۔ ایک آسان بات، غیب کیا ہے؟ جو اپنے سامنے نہیں، سامنے مطلب صرف آنکھوں سے سامنے نہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو آنکھوں کے لیے غیب ہو گیا، اور کانوں کے سامنے نہیں ہے مطلب آواز اس کا نہیں آ رہا ہے تو ایک میں اور تھوڑا سا ایلابریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ جو حواس سے خمسہ انسان کے اندر 5 سینس ہوتے ہیں نا، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، جی، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا زبان سے، اور چھونا، ٹچ کرنا، یہ انسان کے 5 سینس ہے۔ جو 5 سینس سے ہٹ کر ہو وہ غیب ہے۔ جو 5 سینس سے آپ کے 5 سینس میں نہیں آتے ہو، جو آپ کے 5 سینس کے رینج میں نہیں آتے ہو، وہ آپ کے لیے غیب ہے، خلاص۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب حضرت بحر العلوم غیب کے 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ غیب، علم غیب کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک غیب مطلق، غیب مطلق، غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ غیب مطلق کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی کی طرف کرنا، یہ جو ہے یہ شرک کی طرف لے جانے والا عمل ہے، بالکل شرک ہو جائے گا، یہ کوئی ایمان والا یہ کر ہی نہیں سکتا، بس خلاص۔ غیب مطلق اللہ تعالیٰ کی۔ تو اور دوسری کیا ہے صاحب؟ دوسرا ہے غیب جزئی، جزئی غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ غیب جو پیغمبروں کو معلوم کرایا جاتا ہے۔ کچھ غیب ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، علوم غیبیہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو چاہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب انبیاء اور رسول کو عطا فرماتا ہے، جی۔ تو جتنا اللہ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا، اتنا علم غیب ان کے پاس ہوتا ہے۔ انبیاء کے پاس اتنا علم غیب ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمایا۔ تو علم غیب مطلق اللہ کا ہوتا ہے، اور جتنا اللہ نے عطا کیا انبیاء کے پاس ہوتا ہے، تو اس کو علم غیب جزئی کہتے ہیں۔ غیب جزئی، غیب مطلق، غیب جزئی۔ اب تیسرا آ رہا ہے غیب اضافی۔ غیب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ غیب اضافی کہتے ہیں جو آپ کے اور میرے جیسے لوگ کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ہر شخص کے پاس تو غیب ہوتا نہیں، علم غیب ہر شخص کے پاس۔ غیب اضافی جو ہے ہر شخص کے پاس ویسے ہر شخص کے پاس علم غیب ہوتا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو، ہر شخص کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، میں یہاں پر بنگلور، ہندوستان، بنگلور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ میرے لیے یہاں کی چیزیں جو ہے میرے آنکھوں کے سامنے مجھے نظر آ رہی، لیکن اس وقت لاہور میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، دلی میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ میرے لیے وہ غیب ہے، اور جو آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے آسٹریلیا پریزنٹ ہے، اس کے لیے بنگلور غیب ہے۔ جو بنگلور میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے حیدرآباد غیب ہے، جو حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے، جو جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، جہاں کا سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چھو رہا ہے، چکھ رہا ہے، جی، سمجھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ غیب نہیں ہے، جی۔ میں اگر چمن میں بیٹھا رہوں اور مجھے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے تو وہ وہاں کی خوشبو میرے لیے غیب نہیں ہے، لیکن جو چمن میں نہیں ہے اس کے لیے وہ غیب ہے، جی۔ تو یہ ایک نسبتی رہتا ہے، ایک نسبتی رہتا ہے کہ ان کے لیے غیب ہے، ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے غیب ہے، ان کے لیے غیب نہیں ہے، اس طرح سے ایک نسبت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پاس علم غیب ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کے پاس علم غیب ہونا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیا صاحب علم غیب تو اس کو کہتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، کچھ علم غیب ایسا ہے جو ہر مسلمان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ اس کو مانتا ہے تبھی تو مسلمان کہلاتا ہے۔ یہی تو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ علم غیب اضافی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں کو اور انسانوں کو تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، فرشتے ہمارے لیے غیب ہے، قیامت آنے والی ہے یہ ہمارے لیے غیب ہے، یہ سارے امور غیب ہے، اور ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہم نے غیب کو بحالت غیب میں مان لیا ہے، وہ غیب ہی ہے ہمارے لیے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ چکھا ہے، نہ چھوا ہے، نہ سونگا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی ڈائریکٹ کنیکشن نہیں، وہ آج بھی ہمارے لیے غیب ہے، اور مرے دم تک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات غیب رہے گی، اور فرشتے ہمارے لیے غیب رہیں گے، لیکن ہم مانتے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تبھی تو مومن کہلائے،
تبھی تو ہم مومن کہلائے، مانتے ہیں اس لیے تبھی تو مومن کہلائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں، تو پھر ہم مانتے کس کو؟ علم غیب مطلق، حقیقی علم غیب تو اللہ کے پاس ہی ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی پہلے پارے کی دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرمایا، تیسری آیت میں الذین یؤمنون بالغیب، اور ایک مولوی آج اگر کہے کہ ٹھہر کے یہ کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اگر کہتا ہے تو پھر یہ کیا معنی ہے؟ پھر ہم کس پر ایمان لائے پھر اگر ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب ہوتا ہے بندوں کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے، اس کو بھی غیب ہی کہتے ہیں۔ وہ لوگ سے جب پوچھیں گے تو کہیں گے نہیں، اس کو غیب نہیں کہتے، وہ تو اللہ بتا دیا نا۔ جو اللہ کے پاس ہے اس کو علم غیب نہیں، جو اللہ کے پاس ہے اس کو علم الہی کہتے ہیں۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ علم اللہ کہتے ہیں، علم الہی کہتے ہیں۔ علم الغیب جو ہماری طاقتوں سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس رسول کو چاہے عطا کرتا ہے، اور رسل جو ہے امتیوں تک اور انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر بندے ایمان لاتے ہیں۔